باب ہوگا، رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو۔ یہ آج کا دن جو سکون سے گزرا، تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ میرے انتہائی محترم قابل سر تکریم بزرگان دین، برادران اسلام، آج اتفاق سے 22 جمادی الثانی اور اتفاقی طور پر 5 فروری جمع ہو چکا ہے۔ 22 جمادی الثانی جانشین پیغمبر، خلیفہ اول بالتحقیق، تاجدار خلافت اور تاجدار امامت، سسر پیغمبر، رفیق پیغمبر، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور 5 فروری پوری امت مسلمہ کے دل میں اور خصوصاً اہل پاکستان کے دل میں چبھا ہوا ایک خنجر ہے، جو مسلسل پوری امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور اہل پاکستان کے لیے بالخصوص درد میں اضافہ کر رہا ہے۔ آج ان دونوں موضوعات پر کچھ گزارشات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ گزشتہ پورا مہینہ آپ حضرات سے عرض کیا گیا تھا کہ یہ پورا مہینہ حضرت ابو بکر صدیق کے نام ہے، اور آج کی جمعۃ المبارک کی یہ عظیم گھڑیاں بھی بنام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی اور کامل اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کا دل اور قلب ہیں۔ اگر امت مسلمہ زندہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے زندہ ہے۔ بالاتفاق علماء نے کئی سو سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ لولاہما لما عبد اللہ، کہ اگر اس دھرتی پر 2 ہستیاں نہ ہوتی، ایک حضرت ابو بکر صدیق، ان کے 200 سال کے بعد شخصیت نے جنم لیا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ 2 شخصیات نہ ہوتی تو اللہ کی دھرتی سے اسلام مٹ چکا ہوتا۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پسند کے لیے 3 لفظ بولے۔ پسند کے لیے کتنے لفظ بولے؟ 3۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے بولا اختیار، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ دوسرا لفظ اللہ نے بولا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ۔ تیسرا لفظ اللہ نے بولا اجتبا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اب ان تینوں لفظوں کو تھوڑا سا سمجھیں، آپ کو سمجھ آئے گی شان ابو بکر صدیق۔ اختیار کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پسند کرنا، کسی چیز کو کوئی چیز مجھے پسند آگی، ہو سکتا ہے جو مجھے پسند ہے وہ دوسرے کو پسند نہ آئی ہو۔ اختیار کہتے ہیں کوئی ایسی چیز کہ جو اپنے آپ کو کیا آ جائے، پسند آ جائے۔ دوسرا لفظ اللہ نے بولا اصطفیٰ،
یعنی خالص چیز کا چناؤ. کس چیز کا چناؤ؟ خالص چیز کا چناؤ. اس کے لیے قرآن نے لفظ بولا اصطفیٰ. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم. اور تیسرا لفظ اللہ نے بولا اجتبا. اجتبا کہتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے کسی چیز کو چننا، منتخب کرنا خاص مقصد کے لیے. یہ تین لفظ قرآن کریم میں انبیاء کے لیے بھی بولے گئے. ان تین میں سے دو لفظ اس امت کے لیے بولے گئے. کتنے لفظ؟ دو لفظ اس امت کے لیے بولے گئے. ایک تو اصطفیٰ، خالص چناؤ. خالص چناؤ تو انسانیت میں صرف انبیاء کا تھا، لیکن اللہ نے یہ لفظ اس امت کے لیے بھی بول دیا. اس امت کے لیے کیوں بولا؟ اس میں پھر مفسرین کی تقسیم ہو گئی. مفسرین نے فیصلہ کیا کہ جو لفظ نبیوں کے چناؤ کے لیے اللہ نے بولا تھا، جس لفظ کو بول کر مراد انبیاء کی ذات تھی، وہی لفظ اس امت کے لیے کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ لفظ اس امت کے لیے اس لیے بولا گیا کہ اس امت میں ایسے رجال کار تھے، اس امت میں ایسے لوگ تھے کہ جو دین نبی کے بعد دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے اس امت میں استعداد نبیوں والی موجود تھی. اس لیے اصطفیٰ اس امت کے لیے بھی بول دیا. دوسرا لفظ ہے اجتبا. وہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہوا اجتباکم، میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے چنا ہے. اے امت، میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے چنا. اجتبا کہتے ہیں ایسی چیز کا انتخاب جو کسی مقصد کے لیے ہو. اللہ نے اس امت کے لیے لفظ بولا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عام گھومنے پھرنے، سیر سپاٹے اور شراب اور جوا بازی اور کھیل کود کے لیے نہیں، میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اب اس کو سمجھیں. یہ جتنے علماء بنو اسرائیل تھے نا، اللہ کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ کی ساری کتابیں علماء بنی اسرائیل نے خود بدل دی. عوام تو بدلتی، اس عوام کے جو علماء تھے بنی اسرائیل کے علماء، اللہ کہتا ہے یحرفون الکلمہ، انہوں نے خود ہی بدل دیا. اندازہ کریں کہ دو نبیوں کی صحبت میں رہی بنی اسرائیل قوم 40 سال. کتنے سال رہی؟ 40 سال دو نبیوں کی صحبت میں، دو نبیوں کی صحبت میں بھی رہی، اور معجزات بھی نبیوں کے اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ایک پتھر سے چشمے نکلتے ہوئے آنکھوں سے دیکھے. وادی تیہ میں نور کا مینار اترا، روشنی کی ضرورت تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا. من اور سلوہ اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا. سب سے زیادہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیے تھے. اسی قوم بنی اسرائیل نے وہ سارے معجزات دیکھے. لیکن اس کے باوجود جب نکل رہے تھے نا، آگے دریا تھا، پیچھے فرعون تھا. جب کنارے پہنچے نا، حضرت موسیٰ نے فرمایا بھئی اے قوم، دریا کراس کرنے. آکھن لگی قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ مروا دیتے. آگے دریا تھا، پیچھے فرعون تھا. کدے منن کہنے لگے یا مقالا صاحب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ مروا دیتے. یعنی معجزات دیکھ کر بھی یقین نہیں تھا. دو نبیوں کی صحبت میں رہنے کے باوجود زبان پہ کفریہ جملہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انا بے شک پکی بات ہے، معی ربی میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ان کا یقین ودے جو تھا انچو دے. فرمایا ان معی ربی میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین میری برکت سے تمہیں راستہ ملے گا. ورنہ تھوڑے کرتوت ہی ہونے کہنی، تھوڑے کرتوت ہی ہو جائیں کہنی، میری برکت سے تمہیں راستہ
ان معی ربی سیہدین، میری برکت سے تمہیں راستہ ملے گا۔ یہ قوم ہے کہ جن کے آگے بھی نبی پیچھے بھی نبی، 40 سال 2 نبیوں کی صحبت میں رہی، نبیوں کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن کیا کہنے لگے کہ مر گئے ہیں۔ دوسرا منظر کیا ہے؟ 27 صفر المظفر ہے، شب جمعہ ہے،